والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ثم قال الله تبارك وتعالى في مكان آخر قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہر دا وا کریم مت دالی مہر شفاعت کردہ جبرائیل جس دے چاکر نبیاں دا سر کردہ فضل تیرے نال لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ لگ کے کتا جلت جائے محمد ولیاں دے سنگ لگ کے کتا جلت جائے محمد ولیاں دے سنگ لگ کے ولی اللہ دے مردے نہیں کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی کی ہویا جے دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی قلم ربانہ ہاتھ بلیاں دے
اے جو من لکھے جو من بھاوے اللہ ولیالو طاقت دیتے اور لکھے لیخ مٹاوے اللہ ولیالو طاقت دیتے لکھے لیخ مٹاوے۔ حمد و صلات بعد نہایت ہی واجب الاحترام مقابل سعد احترام بزرگ و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ دا اللہ محمود شکر ہے جس سے خصوصی فضل و احسان دے نال اسی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر حاضر خدمت دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اسی طرح اسلام والی سلامتی ایمان والی موت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دا شکر ہے، لامحدود شکر ادا کرنا چاہیے۔ خالق کائنات نے سانو مسلمانہ دے گھر چ پیدا فرمایا اور اس تو بھی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چ پیدا فرمایا، اور پھر خالق کائنات جل جلالہ دا جتنا بھی شکر ادا کریے کم ہے کہ خالق کائنات نے سانو او عقیدہ، او مسلک، او راستہ عطا فرمایا، صراط مستقیم دے نال نال اللہ دے محبوباں والا راستہ۔ 1400 سال قبل جڑا دین آ رہا سی او دین والا راستہ اللہ پاک نے سانو عطا فرمایا۔ ماہ ربیع الثانی آج 18 تاریخ سابقہ جمعۃ المبارک تے حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی تعلیمات اور شجرہ نسب کے حوالے چند معروضات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی سی۔ اج دے مختصر دے وقت دے اندر قرآن عزیز، برہان رشید اور احادیث مبارکہ تو یہ بات سمجھن دی کوشش کریں گے کہ کرامت اور وسیلہ، کرامات اولیاء اور وسیلہ محبوبان بارگاہ الہ آیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قرآن و سنت ایدی کنی کی اجازت عطا فرماؤندے نے؟ نبی کریم علیہ السلام آپ تو قبل بھی یہ بات ثابت ہے یا نہیں ثابت؟ اس حوالے نال پہلے کرامت دی تعریف اے وے کہ خلاف عادت، خرق عادت، یعنی ایسا کم کسی اللہ دے محبوب بندے کولوں صادر ہو جائے، او دا صدور ہو جائے جڑا خلاف واقع عقل تسلیم نہ کر دی ہوئے، اینو کرامت آندے۔ اور کرامت اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دے کرم دے نال اور او دی عطا کردہ طاقت دے نال ہی ولی کولوں صدور ہوندا ہے، ورنہ اگر کوئی جادوگر او ہوئی کام جادو دی بنیاد تے کر کے وکھا دے تے اونوں استدراج آکھیا جاندا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی دا محبوب بندہ ولی اپنے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دے انوار و تجلیات اور معرفت الہیہ دے اندر مستغرق ہوندیاں ہویا، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دی عطا کردہ طاقت دے نال اگر انہاں کولوں ایسے کام دا صدور ہو جائے، اینو کرامت آندے نے۔ قرآن عزیز برہان رشید دی چند ایک آیات طیبات، ایک تے کرامت دے حوالے نال اور دوسرا چند ایک آیات طیبات وسیلے دے ثبوت دے حوالے نال بھی انشاءاللہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن عزیز برہان رشید دے اندر
بڑی تفصیل نال جناب سیدنا زکریا علیہ السلام دا ذکر فرمایا سورت آل عمران تیسرے سپارے دے اندر۔ آپ دی عمر مبارک کافی ہو گئی، اولاد نہیں، آپ صاحب اولاد نہیں سن۔ یحییٰ علیہ السلام پچھلی عمر دے اندر اللہ نے عطا فرمائے، تو جناب سیدنا زکریا علیہ السلام دی کفالت دے اندر حضرت مریم جناب عیسیٰ علیہ السلام دی اماں جان آپ جب کہ ولیہ نے مقام نبوت تو کوئی بی بی فائز نہیں ہوئی اور نہ ہی اللہ دا ایک قانون ہے، ہاں ولیہ ہے نے اللہ دے نبی دی والدہ حضرت جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کفالت بیچنے جناب زکریا علیہ السلام دے، اور قرآن عزیز برہان رشید دے الفاظ من وان اسی طرح خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمائے، آپ مسجد اقصی بیت المقدس دعا فرماؤ کہ خالق کائنات فلسطینی مسلمانہ دی غیبی امداد فرمائے۔ کافی عرصے تو یعنی تقریباً ایک ماہ تو زیادہ عرصہ گزر چکا کہ اسرائیلی بربریت یہود و نصارہ چھوٹے چھوٹے بچیاں نو قتل اور بیبیاں نو اسلام اس چیز دی اجازت نہیں دیتا بچیاں نو یا بیبیاں نو مارن دی۔ بہت سارے لوگ بے کار ہو گئے، شہید ہو گئے، اور حالاں تک سلسلہ جاری ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی زلف واللیل دا صدقہ مسلمان حکمرانوں غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ اتنے زیادہ اسلامی ممالک اور فوجاں ہونے کے باوجود بھی بے شرمی اور بے حیائی اور یہود و نصارہ دی غلامی مسلط کل قیامت والے دن انہاں کو لازمی پوچھ ہوئے گی، اور رب ضرور انہاں نو پوچھے گا کہ طاقت اکثری طاقت عطا فرمائی سارا کچھ، اور مسلمان سامنے تواڈے ذبح ہوندے رہے اور تسی زبان خاموش کر کے بیٹھے رہے ماں سوائے ایک مذمت دے۔ تو لہٰذا عوام الناس بیچاری لاچار ہے، کیوں جا نہیں سکتے اور انہاں دے وس دی گل نہیں، ورنہ الحمدللہ ساڈے نوجواناں دے اور غیور مسلماناں دے جذبات ایسے نے کہ اگر اج اعلان ہو جائے تو پاکستانی اکثر جہاد واسطے اتنے جان واسطے تیار ہیں، لیکن اگرچہ فتویٰ بھی آ گیا عالمی سطح تے، جتنے مسلمان مفتیان کرام انٹرنیشنل سطح دے نے انہاں فتویٰ بھی جاری فرما دیتا کہ انہاں دے خلاف جہاد فرض ہو گیا، لیکن یہ دے باوجود پتہ نہیں کی حکمت عملی کہ سارے چپ وٹ کے بیٹھے نے، اور فلسطین تے ظلم اور جبر دا پہاڑ توڑیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک قبلہ اول دا صدقہ آقا کریم علیہ السلام دے محبوب بندیاں دا صدقہ کر کے اللہ انہوں نے آسانی اور راحت اور آزادی والی زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ گرامی قدر احباب، بات مسجد اقصی دی ہو رہی، حضرت زکریا علیہ السلام دی کفالت دے اندر جناب مریم مسجد اقصی دے اندر ایک کمرہ مختص کیتا سی۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھاؤن واسطے جاندے سن تے تالا مار کے دروازہ بند کر کے حضرت مریم نو اندر نماز پڑھان چلے جاندے سن۔ آپ نے بسا اوقات دروازہ کھولیا اور دروازہ کھول دیا نال ہی آپ ویکھدے نے کہ حضرت مریم دے سامنے بے موسمی پھل پے ہوئے، یعنی موسمی پھل نہیں، موسم دا پھل نہیں، بے موسمہ پھل۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن عزیز برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ آپ نے دروازہ کھولیا، دروازہ کھول کے آپ نے دیکھا سامنے بے موسم پھل پے نے، علیہا رزقا،
اور نال ہی فرمایا قال ہوا من عند قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم پھل کتھوں لے آئی؟ مریم پھل کتھوں لے آئی؟ حضرت مریم نے برجستہ اسی ویلے بغیر سوچیا سمجھا جواب عطا فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آ گئے۔ قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک وہ بغیر حساب رزق عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دا بے موسم پھل ویکھنا، اور او دے بعد دی گل ہے کہ آپ اتھے ہی کھڑے ہو کے آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مریم نو بے موسم پھل عطا فرما سکنا ہے تے مینوں بھی اولاد عطا فرما دے۔ حالانکہ آپ دی اولاد والی عمر گزر گئی، آپ ضعیف العمر ہو گئے، اولاد دی تے طلب بندے نو ہمیشہ رہندی کہ اولاد نہ ہوئے تھے، آپ دی عمر گزر گئی۔ آپ علیہ السلام اس سے جگہ تے کھلو کے قرآن آخدا ہے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی یا اللہ جے مریم علیہ السلام نو بے موسم پھل عطا فرما سکنا ہے، میری عمر گزر گئی ہے، مینوں بھی پتر عطا فرما دے۔ حالے آپ محراب دے اندر تشریف فرما نے دعا منگدے نے پہ چہرہ مبارک تے ہاتھ نہیں پھیرے، خالق کائنات نے فرمایا جا جبریل جا کے خوشخبری سنا، نالے اے دس اللہ تانوں پتر عطا فرمائے گا، او دا نام یحییٰ رکھیا جے۔ جی تو ایتھو ایک تے اللہ دے ولی دی بارگاہ چ قریب کھڑے ہو کے دعا منگی اللہ اس لیے قبول فرما لیندا ہے، اور دوسرا اللہ دے ولی دی کرامت، حضرت مریم اللہ دی ولیاں سن تے بے موسم پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے عطا فرما دیا۔ اسی طرح سورت نمل شریف دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ، آپ علیہ السلام مجلس لگی ہے، اور جڑے لوگ آندے نے کہ اللہ دے ولی اے بابے بوبے کچھ نہیں کر سکتے، بدبخت لوگ اور پھر جاہل قسم دے آج کل دے نوجوان، وہ ایک مرزا پلمبر ہے محمد علی جیلمی، بدبخت قسم دا بندہ، وہ گمراہی کرن واسطے اپنا انہیں کام چلایا ہے، اور چوہا ہے اندر وڑ کے چھپ کے بہ کے کدی میدان چ نہیں آیا، کدی کسی نال گل نہیں کی تھی، سامنے آئے نہیں، بس گمراہ کرن واسطے لوگاں دے ذہن خراب کرن واسطے۔ وہ مرزا پلمبر بابے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اے جملہ صراحتاً قرآن عزیز دے خلاف۔ قرآن عزیز آندا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دا دربار عالی شان لگا ہے، آپ فرما رہے نے قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ فرماؤ ملکہ بلقیس دا تخت کون ہے جو لے کے آئے اس تو قبل کہ او متی و فرما بردار مسلمان ہو کے میرے کو آ جائے، یعنی اس تو پہلے وہ تخت لے کے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایک جن کھڑا ہویا، آپ نے طاقت دسنی سی، ورنہ نبی دی شان تے ولی نالوں کتے زیادہ ہے۔ نبی دی شان اور ولی دی شان دا مقابلہ اور موازنہ نہیں کیتا جا سکتا۔ نبی آندا ہے پیا، حالانکہ آپ علیہ السلام بھی لے آ سکتے سن، لیکن دسنا چاہتے نے ساڈے کول بہن والیاں بھی اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ نبی دی تے طاقت ورال ورا ہے، لیکن نبی کول بہن والے دی بڑی طاقت ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک سرکش خبیث جن کھڑا ہویا آکھن لگا جناب، چونکہ جنات دے بھی آپ دی حکومت، خبیث جن کھڑا ہو کے آکھن لگا جناب میں او ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آنا وا۔ فرمایا ٹائم کنا لگے گا؟ اے جدوں تک مجلس ختم نہیں ہوتی، مجلس برخاست ہون تو پہلے لے آواں۔ فرمایا نہیں بہ جا، سانو اس تو پہلے چاہیے۔ یعنی نگاہ نبوت دے اندر ہے سی کوئی ہے وے کوئی ایتھے بیٹھا، آپ براہ راست دس دے نہیں پے کہ جڑا اس تو پہلے بھی لے آئے گا۔
آپ فرما رہے ہیں اس تو پہلے چاہیے قرآن آخدہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، او بندہ کھڑا آیا جیدے کل زبور دا کچھ علم ہے، تھوڑا جہا علم ہے، عندہ علم من الکتاب، او دا کل کتاب دا علم ہے، نام انہا دا آصف بن برخیہ ہے، کنی دیر چلے کی آؤ گے، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا کہ جناب آنکھ چمکنا تو اڈا کام میں تخت سامنے پیا ہوئے گا۔ یعنی ایک قرآن ہے، کوئی ہیر وارث شاہ نہیں کوئی کہے لو جی اپنے کولوں ہی، قرآن آخدہ ہے بھی حضرت آصف بن برخیہ نہ جن نے نہ جنابی علی جنات دا سردار اللہ دا ولی ہے، آدھے انا آتی کبھی ہی میں لے کے آواں گا حضور، میں لے کے آواں گا آنکھ چمکن تو پہلے، میں آنکھ چمکن دے کوئی گھنٹہ لگتا ہے، کوئی 10 منٹ لگتے ہیں، 1 سیکنڈ لگتا ہے، 1 منٹ جے کئی بار بندہ چمک لیتا ہے، ایک لمحے دے اندر آنکھ بند کی تھی، کنا دور ملک یمن دے اندر 40 گز چوڑا 40 گز لمبا وزنی فوجاں، پھر اتنا وزنی کہ آپ نے آنکھ چمکن تو پہلے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے ایتھو ثابت ہو گیا اے سلیمان علیہ السلام دے زمانے دا ولی حضرت کھڑی دے تاجدار رحمت اللہ علیہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے قلم ربانہ ہاتھ ولیاں دے او لکھے جو ملباوے اللہ ولیاں لو طاقت دیتی تے او لکھے لکھ مٹا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی اعتراض نہیں کیتا، آپ نے کوئی ایسا جملہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ دا شکر ادا فرمایا، میرے مریداں میرے منن والیاں چوں انہی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، اس واسطے فرمایا عملہ والے لنگ پار گئے تے غافل گوتے کھان دے ڈبن نہیں دے دے محمد بخشا تے کامل پیر جنان۔ تو آپ کو پتا تھا کہ یہ کر سکتے ہیں، حالانکہ نبی دی طاقت ولی نالوں بڑی زیادہ۔ گرامی قدر احباب ایتھوں لوگ اعتراض کرتے ہیں، لو جی 90 لاکھ نو کلمہ پڑھاؤن والا بابا ہے تے ساڈے ہی ورگائے۔ میں آکھیا حضرت جناب سلیمان علیہ السلام دی قوم دا ولی قرآن آندہ اندہ علم من الکتاب، کتاب دا تھوڑا جہا علم ہے، اکھ چمکن تو پہلے او ملکہ بلقیس دا تخت لے آ سکتا ہے، جیدے کول پورے قرآن دا علم ہے، اکھ چمکن تو پہلے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا سکتا ہے۔ سمجھ آئی کہ جیدے کول کتاب دا تھوڑا علم ہوئے، اندہ علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا جا علم، پوری کتاب بھی نہیں، تے جیدے سینے جو پورا رب دا قرآن ہوئے تے پوری کتاب ہوئے تے پھر او مسلمان کیوں نہیں کر سکتا۔ گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرماؤ، امام تاجدار کائنات صلی اللہ، اے 2 دلیلاں ہو گئیاں کرامات اولیاء تے، اللہ دے ولی دی کرامت حق سچ ہے۔ اصحاب کہف دا قصہ پڑھ لو، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ میں انہاں دے پاسے کروٹاں سجے پاسے کھبے پاسے بدل دیا رہا۔ صالحین اور مفسرین اکرام لکھ دینے 300 سال تک
ایک ہی غار دے اندر وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ فرمایا انہاں دا کتا بھی چوکڑتے ہیں کر کے اپنے اگلے بازو پھیلا کے بیٹھا رہا 300 سال تک انہاں دیاں کروٹاں بدل دیا رہا اور 300 سال تو بعد جدوں اللہ پاک نے حیات دوبارہ انہاں نو اٹھایا انہاں نو خبر نہیں ہونے ستے ساں یا 300 سال گزر گیا فرمایا اے اللہ دے ولی دی کرامت خالق کائنات اللہ جلالہ نے انہاں دے در تے بین والے کتے نو بھی اے زندگی جاودانیاں تا فرما دیتی کتا بھی ہوئے اللہ دے ولی دے دربار تے بوئے تے بین والا ہوئے تے پھر عقیدت مند ہوئے تے اللہ اس کتے دا بھی ذکر قرآن جو فرما شاہ ہے ان کا کتا گرامی قدر حباب کرامات دے حوالے نال ہور بھی آیات تے اے 3 آیات طیبات مسلم قرآن عزیز دے اندر کہ کرامات اولیاء برحق بخاری شریف دے اندر امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے صحابہ اکرام ایک دن پوچھ دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا پچھلے زمانے دی کوئی گل سنو بخاری شریف دے اندر امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ فرما دینے 3 دوست 3 آدمی راستے دے اندر جا رہے سن رات ہو گئی بارش آ گئی مسلم و بخاری شریف دے اندر متفق علیہ حدیث پاک آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنگل دے اندر سفر کر دیاں رات ہو گئی بارش ہون رات گزارن واسطے ایک پہاڑ نظر آیا وہ دی غار دے اندر چلے گئے رب دا کرنا ہے اینا طوفان آیا غار دا منہ پتھر آیا غار دا منہ بند ہو گیا تینوں ہی اندر مقید ہو گئے ہونا دینے یار کی کریے تینوں ہی دینے یار اپنی نیکی دا اللہ دی بارگاہ وسیلہ پیش کریے اللہ دی بارگاہ دعا کریے ایک کہندا ہے یا اللہ تینوں پتہ ہے میں اپنے مال دین دے نال کنا خلوص نیت رکھنا وا ماں پیو نال کنی نیکی کرنا وا یا اللہ اگر میں حقیقتاً کرنا وا تے کرم فرما تھوڑا جہا پتھر ہٹ گیا ایک بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ میں اپنے عزیز رشتہ دار دی کسے بچی دے عشق دے اندر مبتلا اور تنہائی پا کے گناہ دا ارادہ ہے سی لیکن یا اللہ میں ڈر گیا تیرے کولوں اگر حقیقت ہے تے کرم فرما کرامات اولیاء دے والے حضور علیہ السلام خود بیان فرمایا کہ تھوڑا جہا اور پتھر ہٹ گیا ایک بندہ رزق حلال دا واسطہ وسیلہ پا رہا یا اللہ میں مزدوری کرنا میرا رزق حلال ہے اگر حلال ہے تے کرم فرما او دعا کی تھی سارا پتھر ہٹ گیا اور بخاری شریف دے اندر امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ دے محبوب بندیاں دی نشانی اور کرامات تے دلیل حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے انہاں نو ایک لشکر دا امیر بنا کے جنگ واسطے بھیجا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے کرامات آپ جا رہے نے راستے دے اندر دریا آ گیا پریشان نہیں ہوئے ہن کی بنے گا کشتی بھی کوئی نہیں آپ نے پیر رکھیا وہ پانی نہیں وہ شیشے دی طرح بن گیا جی برف ہوندی ہے شیشے والی ہے جی تے سارا لشکر گزر گیا کسی دا پیر بھی گلا نہیں ہویا کرامات اولیاء دے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے صحابی آپ بیان کر دینے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے زمانیات ہر تو بعد ویکھیا کہ لوگ جمع غفیر لشکر کھڑا ہے آپ نے ویکھیا لوگ انہیں کیوں کھڑے دے آپ قریب گئے ویکھیا ایک اگے شیر کھڑا ہے شیر دے ڈر تو لوگ اگے نہیں جا رہے کافی لوگ جمع نے کی کریے اگے جاواں گے شیر تنگ کرے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بدے آپ نے زبان حال وچ فرمایا اوے شیرا اگر اللہ دی مرضی نال کھلوتا ہے تے کھلوتا رہو جے اپنی مرضی نال کھلوتا ہے تے دفع ہو جا اللہ دے محبوب بندیاں دی زبان جو اسی ویلے شیر ٹر گیا حضرت ابو درداء حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سرکار دے بڑے پیارے صحابی کھانا تناول فرما رہے نے
قریب پیالہ پیا ہے تے پیالہ تسبیحات پڑھدا ہے پیا. حدیث پاک دے اندر آندا ہے تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعید بن حزیر، حضرت عتاب بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہم، آقا علیہ السلام مشکاہ شریف دے اندر موجود. آپ سرکار دی بارگاہ بیٹھے نے اور اندھیری رات گھر جانا ہے، ہن دیوا نہیں، کوئی چراغ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کی بنے گا؟ ایک چھڑی ہے، آقا علیہ السلام نے دست مبارک پھیریا، او چھڑی دے سرے تو انج روشنی نکل دی ہے جویں چراغ جلدا ہے. یہ بھی کرامات. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک شخص سورۃ الکہف تلاوت فرما رہا ہے نوافل دے اندر، قریب گھوڑا بجا ہے اور اچانک انہیں ویکھیا کہ بادل جہا نمودار ہویا، گھوڑا انہوں ویکھ کے بدکدا پیا، پریشان ہو گیا. صبح جا کے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ علیہ دے اندر سوال کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہے؟ اور میں تلاوت کردا پیا سی، اے دے سکینہ نازل ہو رہی سی، سکون نازل ہو رہا سی، جی دی وجہ دے نال گھوڑا پریشان ہو گیا. اللہ دے ولی جتھے موجود ہون اوتھے اللہ دیاں رحمتاں دی برکت اور فیوز و برکات اور خالق کائنات جل جلالہ دی خصوصی عنایات دی ایتے کرامات دا سلسلہ خالق کائنات نے فرمایا لوگ وسیلے دا انکار کر دینے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو. لوگ کہتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، قرآن عزیز چلا فرما رہا ہے کیا اللہ ہی تمہارے لیے کافی نہیں؟ اللہ ہی کافی ہے. لیکن اللہ پاک نے الدنیا بالفضائل لا بالفضائل، بالوسائل لا بالفضائل، فرمایا دنیا وسائل سے چلتی ہے، فضیلت سے نہیں چلتی. یعنی دنیا رہن واسطے کوئی نہ کوئی وسیلہ کرنا پائے گا. ڈائریکٹ کچھ نہیں کر سکتا بندہ، ڈائریکٹ چھت تے بھی بندہ نہیں چڑھ سکتا. او جی چھت تے بھی چڑھن واسطے زینے دا سیڑھی دا سہارا لینا پیندا ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ. اب ڈائریکٹ کی بات آ گئی تو ایک بندہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ چ آیا اور سوال کر ماریا کہ چونکہ آپ وسیلے دے قائل، وسیلے دی تبلیغ فرماؤن والے، اور اس نے کیا کہ وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے. بڑی قابل غور بات ہے. وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جو تم مانگتے ہو اولیاء سے؟ یعنی ہر شے تے رب کو ملتی ہے، تے شک بھی کوئی نہیں. دیندا رب بھی ہے، ساڈا بھی یہی عقیدہ ہے، دیندا رب بھی ہے لیکن بے وسیلہ ہے اپنے محبوباں دا، صدقہ اپنے محبوباں دا عطا فرماوندا ہے، ادا انکار کوئی نہیں. گرامی قدر احباب، اس بندے سوال کیتا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جو تم مانگتے ہو اولیاء سے؟ لوگ بیٹھے سننا گل ہے بھئی احمد رضا پھنس گیا، گل اس سچی کی تھی، ہن جواب کیویں دا ہوندا ہے؟ تو وہ بھی اعلیٰ حضرت سن، وہ بھی امام اہل سنت سن. آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم وسیلہ نہیں بناتے خدا کو، ہم وسیلہ نہیں بناتے خدا کو، اسی لیے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے. مطلب خدا کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ وسیلہ مقصد نہیں ہوتا، مقصد مدعا ذات خدا. گرامی قدر احباب، سمجھن والا مسئلہ ہے کہ اسی چھت تے چڑھنا ہے، ساڈا مقصد سیڑھی نہیں چھت، سمجھے کہ ساڈا مقصد سیڑھی نہیں، اگرچہ چڑھنا ہے دے سارے، مقصد سیڑھی نہیں، مقصد چھت. اور میں اسی طرح ساڈا مقصد کسی نو وسیلہ بنا کے او دے کول منگنا نہیں، بلکہ اے وسیلہ بنا کے خدا دی ذات تک پہنچنا ہے. اس بات سے فرمایا کہ خدا دی ذات دا وسیلہ نہیں ہوتا، اللہ دے محبوباں دا وسیلہ ہوتا ہے. حضرت امام حاکم، امام بہقی
گرامی قدر احباب، حضرت بابا جی آدم علیہ السلام دے بارے لکھ دے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حاکم اپنی مستدرک دے اندر نقل کر دینے، حضرت جناب سیدنا بابا جی آدم علیہ السلام جدوں اجتہادی خطا واقع ہو گئی، رب کائنات نے زمین تے پیش ہڑیا، آپ روندے رہے، لیکن ایک دن آپ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ اے وسیلہ پیش کیتا، یا اللہ میں تیری بارگاہ علیہ دے اندر محمد کریم دا وسیلہ پیش کرنا وا، حضور دا وسیلہ پیش کرنا وا۔ اسے پاک تے رب کائنات نے فرمایا کہ آدم اے محمد دا تینوں کیوں پتہ چلیا؟ تے جناب آدم علیہ السلام نے یا اللہ جس دن میری تخلیق کی تھی، مینوں خلق فرمایا، روح میرے اندر پیدا فرمائی، تے میں آسمان وال ویکھیا عرش تے تیرے نام دے نال محمد لکھیا ہویا سی، تے میں سمجھیا کہ اے نام بڑا اعلیٰ ہے، بڑا افضل ہے، کیوں نہ اے دا ہی وسیلہ پائیے۔ تے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے رب کائنات نے فرمایا کہ آدم جیڑے نا دا تو وسیلہ پایا ہے، اے نا دا وسیلہ سانو محبوب ہی بڑا ہے، جا تینوں معاف فرما چھڑیا۔ نبی کریم علیہ السلام دی ذات والا شان دا وسیلہ اور ولادت تو قبل وسیلہ، قرآن پڑھیے تے پتہ چلتا ہے خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ، فرمایا اے یہودی خالق کائنات دے محبوب علیہ السلام دا وسیلہ دین دے سن، یا اللہ سانو دشمناں اتے فتح عطا فرما دے۔ آقا علیہ السلام آئے نہیں، انہاں اپنی کتاباں آقا علیہ السلام دے جڑے اوصاف کمالات پڑھے سن، وہ وسیلہ اللہ دی بارگاہ تے اللہ انہاں نوں فتح و نصرت عطا فرما دے۔ قرآن عزیز وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافراں تھے وسیلہ، کافراں دے فتح واسطے اللہ دی بارگاہ وسیلہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گرامی قدر احباب، حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ علیہ دی اندر داروی شریف دے اندر حدیث پاک ایک نبینا صحابی آ گئے جڑے وسیلے دے منکر نے آقا کریم علیہ السلام نالوں ود کے تے اللہ نو کوئی نہیں جاندا، تے کوئی آ کے سرکار جے وسیلے دی گل ہوندی تے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ سوال ہوتا حضور رب بھی عطا کردا، ہن تسی کیڑے پاسے لا چھڑیا سانو؟ نہ بھئی، نبی کریم تاجدار کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دیں نبینا صحابی آ گیا تے یا رسول اللہ دعا کرو، دعا فرماؤ اللہ میریاں اکھاں ٹھیک فرما دے۔ آقا علیہ السلام دو آپشن دیتے فرمایا کہ یا تے دعا کریے یا تو صبر کر اللہ تینوں اجر دے، یا رسول اللہ دعا ہی فرما دیو، دعا فرما دیو۔ نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے دعا فرمایا کہ وضو کرو، دو نفل پڑھو، اور دو نفل پڑھ کے تے آقا علیہ السلام نے دعا دی تلقین فرمائی، فرمایا اے دعا پڑھنی ہے اللہم انی اسألوکا، اللہم انی اسألوکا بنبیک محمد رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اللہ میں تیرے کولوں سوال کرنا وا نبی رحمت جنہ دا نام محمد انہاں دے صدقے دے نال۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ آپ نے دعا ایسے کرنی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے اور وسیلہ مصطفیٰ دا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دینے او بندے نے دعا منگی، دعا مانگ کے حالہ باہر نہیں آیا، اللہ نے انہوں اکھاں عطا فرما چھڑیاں نے۔ یہ آقا علیہ السلام دے حیات ظاہری مبارکہ دے اندر، اور حیات ظاہری مبارکہ تو بعد قحط پہ گیا مدینہ شریف دے اندر، قحط پہ گیا مدینہ شریف دے اندر، بارش نہیں ہو رہی، جانور سکڑ گئے، کھیتی نہیں ہو رہی، ہر طرف قحط سالی دا مقام آ گیا۔ یہ حضرت ام المومنین سیدہ اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ علیہ دے اندر صحابی رسول گئے کہ اماں جی ہن کی کریے، بارش نہیں ہو رہی، فرمایا پریشان نہ ہو، گنبد خضرا دے اندر سوراخ کڈو، اج بھی ہو گنبد خضرا دی تصویر ویکھو یا جنہ تکیا ہے، اس مقام سے
وہ کھپا اج بھی موجود ہے جڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کڈیا او جناب میری سوراخ کڈو آسمان تے گنبد خضرا دے قبر انور دے درمیان کوئی شے حائل نہ ہوئے بس وہ سوراخ کڈنا سی پھر بارش آ گئی یعنی آقا علیہ السلام دے وصال ظاہری مبارک تو بعد بھی وسیلہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شدید قحط دے دور دے اندر اور گرامی قدر احباب حضرت امام شافعی لوگ کہتے ہیں قبراں تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فقہ شافعیہ دے امام آپ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ بھی مینوں لاحق ہوئے تے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی قبر تے جانا تے 2 نفل پڑھنا وا تے انہاں دی روح نو وصال کرنا وا تے اللہ میرا مسئلہ حل فرما چھڑدا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور پھر نال آپ دا ایک یہ بھی فرمان موجود ہے کاظمیہ دے اندر آج بھی حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اہل بیت چوں حضرت امام موسیٰ کاظم آپ دے بارے چ امام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں اے قبر انور او قبر ہے جتھے اللہ دعاواں انج قبول کردا ہے جویں سپ نے ڈنگ ماریا ہوئے تے سپ دا ڈنگ تریاک کام کردا ہے ایویں ہی ایتھے دعا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جاتی ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حیات ظاہری مبارک تو بعد وصال پرانوار تو بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بارگاہ دے اندر آندے نے اسی جانے ہاں جدوں کوئی مریض بندہ بیمار ہو جائے انہاں کول آقا علیہ السلام دا منہ مبارک ڈبی لکا کے رکھیا ہے جدوں کوئی مریض آوے تے وہ پانی وچ منہ مبارک رکھ کے مریض نو پلا چھڑ دے نے اللہ صحت یابی عطا فرمائے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کولوں جبہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کولوں جبہ انہاں کول آیا انہاں دی ہمشیرہ آپ آندیاں سن وہ جبے مبارک دا کمال ہے آقا علیہ السلام دے زیبے تن فرماؤندے ہوندے سن جڑا جبہ مبارک جمعے والے دن او جبہ دھو کے تے اسی مریضاں نو پیوندے سن اللہ صحت یابی عطا فرمائے جنہ دے بال مبارک دی شفاواں جنہ دے جبے مبارک دی شفاواں وہ نبی آپ کڈا شفاواں والا ہوئے صدیاں گزرن تو بعد گرامی قدر احباب تبرکات اور اللہ دے ولیاں دے نال نسبت والی شے دا مقام قرآن عزیز پڑھیے محبت دی نگاہ نال تے پتہ چلدا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھاں نہیں چلیاں گئیاں رو رو کے بیٹے دی محبت دے اندر اکھاں سفید ہو گئیاں خالق کائنات فرماتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ رو رو کے اکھاں سفید ہو گئیاں ہون جناب یوسف علیہ السلام گرامی قدر احباب جدوں مل پے بھائیاں نو آکھیا ابا جی انہاں آکھیا او تا رو رو کے نبی نے ہو گئے انہاں آکھیا کوئی گل نہیں آ میری قمیض لے جاؤ اذهبوا بقمیصی یہ قرآن ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا فرمایا اے میری قمیض لے جاؤ ابا جی دیاں اکھاں تے رکھیا جے اللہ اکھاں واپس فرما دے گا اب جو لوگ کہتے ہیں کہ لو جی اس کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کے ولی کے ساتھ لگنے والی چیز کی کوئی برکت نہیں ہوتی تو قرآن ہے بھائی آپ قرآن پڑھیں چھوڑیں مرزا پلمبر کو چھوڑیں مرزا جیلمی کو او بل میں گھسا ہوا چوہا جو ہے وہ عقیدے خراب کرتا ہوا آج نوجوانوں کے اندر آتا ہے او بابے کچھ نہیں کر سکتے بابے کی نہیں کر سکتے گرامی قدر احباب لیکن گل اے وے عقیدہ سچا تے شستہ تے محبت والا ہوئے کئی سال ایک حافظ قرآن نبینا میں نبینے دی گل کی تھی ایک نبینا میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آیا سرکار نے دعا تلقین فرمائی اللہ نے اکھاں تا فرما چھڑیاں لیکن ایک ایسا نبینا ہے جڑا حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ آپ دے قدماں وچ بیٹھ کے قرآن شریف صبح تو لے کے شام تک پڑھدا رہندا ہے او بابا جی نے مینوں واقعہ سنایا جنہ ویکھیا اللہ نے انہوں اکھاں دے چھڑیاں انہاں آکھیا سویر تو لے کے شام تک حافظ جی قرآن پڑھدے رہندے سن داتا صاحب دے قدماں چ بیٹھ کے جان لگیاں دعا کردے سن حضور فیض عالم سانو بھی فیض عطا فرما چھڈو ساڈے تے بھی کرم دی نگاہ فرما چھڈو فرمایا ایک دن آیا اللہ پاک نے کرم فرمایا او نبی نہ حافظ اکھاں
والا ہو گیا ہے۔ ایسے واسطے فرمایا اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ساری زندگی بندہ اللہ اللہ کردا رہے، اللہ والیاں نو چھڈ کے انہاں دی صحبت انہاں دی اطاعت چھڈ کے، لیکن انہاں اللہ والیاں تو مراد او اللہ والے نے جنہاں اپنی ساری زندگی اللہ رسول دی اطاعت فرما برداری گزاری، او اللہ والے۔ اے ذہن چ رکھنا کہ اسی انہاں نو نہیں مانتے جنہاں دا دین نال کوئی تعلق نہیں، شریعت نال کوئی تعلق نہیں، جڑے شریعت مطہرہ دے باغی نے وہ اللہ والے ہو ہی نہیں سکتے، جڑے شریعت مطہرہ دے تابعدار فرما بردار نے انہاں دی تے شان اے وے۔ خالق کائنات جل جلالہ دے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماؤندے نے، خالق کائنات جل جلالہ اے حدیث قدسی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ رب کریم فرماوندا ہے خالق کائنات دے بعض ایسے بندے نے جڑے یتقرب الی بالنوافل، فرمایا بخاری شریف دے اندر موجود، فرمایا کہ بندہ کثرت نوافل فرض تے دور دی گل ہے، اینے نفل پڑھدا ہے، اینے نفل پڑھدا ہے، نفل پڑھدیاں اللہ دا اینا قریبی ہو جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سمعہ الذی یسمع بہا، فرمایا اسی او دے کن بن جانے ہیں جنہ کناں نال سندا ہے۔ رب فرما رہا ہے اسی او دے ہاتھ بن جانے ہیں، وَیَدَہُ الَّذِی یَبْطِشُ بِہَا، اسی او دے ہاتھ بن جانے ہیں جنہ ہتھاں نال پھڑدا ہے، اسی او دے پیر بن جانے ہیں جنہ پیراں نال چلدا ہے، اسی او دیاں اکھاں بن جانے ہیں جنہ اکھاں نال ویکھدا ہے۔ تے پھر اعتراض کادا ہے بغداد چوں بہ کے ایتھے مدد کر دے وے، طاقت رب دی ہے حدیث دی روح دے نال۔ اسے واسطے ارشاد فرمایا قلم ربانا اوے ہاتھ ولیاں دے، اے لکھے جو من باوے، اللہ ولیاں نو طاقت دیتی تے لکھے لکھ مٹاوے۔ یہ اللہ دے محبوب بندے نے۔ گرامی قدر آباد قرآن و سنت چو چند ایک باتاں میں گوش گزار کیتیاں، خالق کائنات سانو اللہ دے محبوب بندیاں دی صحیح معنی تابعداری اور اطاعت دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔